السلام علیکم، میں ہوں زویا امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پردیس میں دیس، جہاں ہر ہفتے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دنیا بھر میں بسنے والے ہم وطنوں سے، آپ کو دکھاتے ہیں ان کی زندگی کے شب و روز، ان کے قابل فخر کارنامے اور رنگا رنگ تقریبات۔ آج سب سے پہلے چلتے ہیں فرانس کے خوبصورت شہر پیرس، جہاں ہمارے نمائندے پاکستان بزنس فورم فرانس اور پاکستان بزنس فار یورپ کی مشترکہ تقریب کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ جی آج بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں آ کے، پورے یورپ سے بزنس مین جو ہیں، بزنس مین اینڈ بزنس وومن، وہ آج آئے ہیں اور یہ ایک اچھا ان کا اجتماع ہوا ہے۔ تو میری ان سے یہی گزارش تھی کہ پاکستان میں ہم پیسے تو بھیجتے ہیں ریمیٹنسز، اور ان ریمیٹنسز کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ وہاں کافی فورن ایکسچینج آ رہا ہے، لیکن ہم پاکستان کے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرائیں یورپین مارکیٹ میں، امریکن مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ جو پاکستان سے پروڈکٹ کی ایکسپورٹس ہیں اس کو آؤٹ وے کرتی ہیں، وہ زیادہ ہیں، حالانکہ ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ایک سیشن تھا، اسٹریٹجی سیشن تھا، جس میں جرمنی، اسپین، سارے فرانس، جتنے یورپین کنٹریز ہیں، ایون بوسنیا، میں تو ایسے ایسے ملکوں سے پاکستانی بزنس مین اور وومن کو دیکھ کے میرا خون بڑا ہے کہ پاکستان میں ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے پروڈکٹس کو یہاں انٹروڈیوس کرانا چاہیے، چاہے وہ آئی ٹی کے ہوں، چاہے وہ فوڈ بزنس کے ہوں، چاہے کسی بھی کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اور ہمیں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں آنا ہے، تبھی پاکستان میں گروتھ جو ہے اکانومی میں آئے گی۔ آج ہی پیرس میں بزنس فورم یورپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہمارا جو مین ایجنڈا تھا وہ ایکسپو تھا، کہ جو پیرس میں ایک ایکسپو ہونے جا رہی ہے، جس میں بزنس فورم کا یہ مقصد ہے کہ جو پاکستانی بزنس مین ہیں ان کو فرانس میں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، اور جو فرینچ بزنس مین ہیں ان کو پاکستان کس طرح لے کے جایا جائے کہ وہاں پہ وہ پاکستان کے ساتھ بزنس کریں۔ بیسیکلی ہمارا ایجنڈا انٹریکشن ہے بزنس مینوں کا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہال کے اندر ڈفرینٹ بزنس مین، 11 کنٹریز کے بزنس مین آج یہاں پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم جو آگے ایکسپو کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے آگے زر مبادلہ ہے اور اس میں ہمارا کس طرح کردار ہوگا، یہ ہمارا آج کا ایجنڈا ہے اور ہمارا مقصد ہے۔ یہ بزنس فورم یورپ کی آج 5 سالہ تقریب پیرس میں منعقد ہوئی ہے، جس میں پورے یورپ سے ہمارے تمام جو ممبر تھے یورپین، انہوں نے تشریف لائی اور وہ سارے اس تقریب میں شامل ہوئے۔ ہماری ایمبیسڈر صاحبہ زہرا بلوچ صاحب مہمان خصوصی تھی، اور یہاں تمام ہمارے جو ممبر تھے، کمیونٹی کے جو لوگ تھے، انہوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ میں تمام دوستوں کا، ایمبیسڈر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یورپ سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی تمام لوگوں کو، جتنے بزنس مین ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، ہماری بزنس فورم کا حصہ بنیں، اور سب مل کے اپنے آپ کو بلڈ کریں، اپنے ملک کو بلڈ کریں، اپنی فیملی کو بلڈ کریں، ہم سب مل کے ایک جان ہو کے یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جو ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان بزنس فورم پہلے فرانس تھا، پھر ہم نے اس کو یورپ کیا۔ جو مین مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہم یورپ میں ہیں، چاہے پاکستانی بزنس مین ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ ہر بندے کے مختلف بزنس ہیں، جیسے میں فوڈ بزنس میں ہوں، کوئی کسی بزنس میں ہے، کوئی کسی بزنس میں ہے۔ تو جو ہمارا مین مقصد یہ ہے، یورپ میں اگر ہم میں سے کوئی جا کے بزنس کرنا چاہے تو ہمیں وہاں پہ جا کے کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، وہ ہماری ہیلپ کریں گے۔ ہمارے لیے وہاں کے قانون کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے، جیسے فرانس کے اپنے قانون ہیں، یو کے اپنے قانون ہیں۔ تو ہمیں جو مین یورپ کو ساتھ میں لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ، چاہے فرانس میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے پورے یورپ میں جہاں پہ بھی ہیں، ہم لوگ آپس میں مل کے اگر کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے، کوئی چیز منگوانی ہے، تو
ہر بندے کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ رہے. اور اس کے لیے ابھی جیسے آج آپ نے ایک اپلیکیشن ایپ بھی جو وہ انشاءاللہ جلدی شروع کرنے والے ہیں, جس کے اندر آپ اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. میں اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتا سکتا ہوں. میں نے کوئی پراپرٹی بیچنی ہے, کوئی ریسٹورینٹ لینا ہے, کوئی کچھ بھی کرنا ہے, تو اس کے تھرو آپ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کا موقع ملے گا. جو مین مقصد ہے یورپین سب کو اکٹھا کرنے کا وہ یہ ہے. یہ پاکستان بزنس فورم فرانس کی آج 5ویں سالگرہ کی یہ تقریب بہت خوبصورت تقریب ہوئی ہے, جس میں فرانس کی ایمبیسیڈر جو پاکستان کی ایمبیسیڈر ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہوئی ہیں, اور یورپ کے بہت سارے ممالک سے پاکستان بزنس فورم کے جو عہدیدار ہیں اور فرانس سے عہدیدار وہ شامل ہوئے ہیں. اور یہ بہت اہم ایک فورم ہے جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے, ہم آہنگ کرتا ہے. وہ ایک دوسرے کے تجربات شیئر کرتے ہیں اور پاکستانی مصنوعات کی فرانس کی مارکیٹ میں انٹروڈکشن کے لیے, اور پھر فرانس کے جو بزنس مین ہیں ان کو پاکستان میں ان کو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کے لیے آگاہی دینے کے لیے یہ فورم بہت گراں قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے. آج پاکستان بزنس فورم یورپ کی پہلی اور پاکستان بزنس فورم فرانس کی 5ویں سالگرہ ہے, اور اس موقع پر ہم ہمارے تمام ممبران کو اوورآل بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ہمارے وفود جو پاکستان بزنس فورم کے ڈیلیگیشن پورے یورپ سے تشریف لائے ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پوری کمیونٹی کو اپنی طرف سے اور پاکستان بزنس فورم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. شکریہ. آج کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان فرانس ریلیشنز کے لیے. آج پاکستان فرانس بزنس فورم کی 5 سالہ تقریب تھی, اور اس سلسلے میں یہاں پر ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں ہم نے شرکت کی, اور یہ ایک اپرچونٹی تھی جس میں پاکستانی کمیونٹی میں جو بزنس کا طبقہ ہے وہ اکٹھے ہوئے, اور یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح پاکستان اور فرانس کے تعلقات کو بڑھایا جا سکتا ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ذریعے. اور اس سلسلے میں یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح سے پاکستان فرانس بزنس فورم نے اپنا جو آپریشن ہے اس کو یورپ کی سطح پر آگے بڑھایا ہے, اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ تاکہ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں چاہے وہ کسی بھی یورپین ملک میں رہتے ہوں, وہ سارے مل کر پاکستان کی ایکسپورٹس اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک اہم فیصلہ یہ بھی ہوا کہ پاکستان بزنس فورم ایک ایکسپو کرے گا, اور یہ ایک بہت بڑی تعداد, بہت بڑی سائز پر ایک ایکسپو کی جائے گی جس میں پاکستان اور فرانس کے بزنسز پارٹیسپیٹ کریں گے, اور یہ ایک اپرچونٹی ہوگی تاکہ ہم لانگ ٹرم پاکستان اور فرانس کے تعلقات ہیں اس میں اپنا ایک رول ادا کر سکیں. پیرس کے بعد اب چلتے ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض, جہاں ہمارے نمائندے ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کی ایک قابل اور باہمت خاتون ڈاکٹر یاسمین گل سے. آئیے تفصیلات جانتے ہیں. ڈسکور پاکستان کے پروگرام پردیس ودیس کے ساتھ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے میں ہوں رانا عظیم. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کہ ایک ایسی باہمت خاتون سے جن کا نام یاسمین گل ہے, جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ہے. بلوچستان کے پہاڑوں سے اٹھ کر بین الاقوامی تعلیمی اور پیشہ ورانہ افق کا سفر طے کیا. ان کا شمار بلوچستان کی اولین خاتون اربن پلانرز میں ہوتا ہے. انہوں نے گوادش جیسے اہم شہر میں ان کی تعمیری اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا, بلکہ ملیشیا سے پی ایچ ڈی حاصل کر کے بیسٹ آف اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم فائن, اور بہت شکریہ ڈسکور پاکستان آنے کا اور انٹرویو کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, اور تعلیم کے شعبے میں بالخصوص آرکیٹیکٹ اور اربن پلانر میں آنا چھوٹی بات نہیں ہے.
اور آپ کو اس طرف کس طرح راغب ہوئے آپ, اور اس میں کیا, اس کے پیچھے کیا سبب تھا جو آپ اس طرف آئیں؟ ہاں جی, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کا کویشچن کہ میں تعلیم کی طرف کیسے راغب ہوئی, تو الحمدللہ میں ایک ایسے والد کی بیٹی ہوں جن کا تعلق تعلیم سے ہی تھا, بلکہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ہمارے گاؤں میں اسکول لڑکیوں کے لیے بنوایا, اور وہ ایکویلٹی پہ بلیو کرتے تھے. وہ ایک ویژنری تھے, بلوچستان کے ویژنری لیڈر تھے جو کہ مرد اور عورت کو برابر دیکھنا چاہتے تھے اور ایک ترقی پسند, ترقی یافتہ بلوچستان دیکھنا چاہتے تھے. یہ تو بائی لک میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں, ان کی بیٹی ہوں. دوسرا آرکیٹیکچر کا جو آپ کا کویشچن ہے, ڈیفینیٹلی آرکیٹیکچر میں آنا, اربن پلاننگ چوز کرنا, اس وقت جب میں 2000 انیشیل 2000 میں بہت مشکل کام تھا. اس وقت بلوچستان میں صرف 2 یونیورسٹیز تھی, ایک بولان میڈیکل اور ایک اور یونیورسٹی. اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتی تھی, تو آرکیٹیکچر, یہ گھر بنانا, شیلٹر, کیونکہ آفٹر فوڈ میں سمجھتی ہوں شیلٹر از دی سیکنڈ تھنگ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے. مجھے فیسینیٹ کرتے تھے اچھے گھر, اچھے شہر, اچھی جگہیں, تو اس لیے میں ایک ڈفرینٹ کام کرنا چاہتی تھی, اپنی سوسائٹی کو سرو کرنا چاہتی تھی. اس لیے میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ آئی شوڈ گو ٹو کراچی اینڈ میں وہاں جا کے تعلیم حاصل کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا NED یونیورسٹی سے آپ کو اسکالرشپ حاصل ہوئی, اور یہ تعلیم آپ کے لیے کتنی ضروری تھی اور آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ڈیفینیٹلی یہ میرے لیے تعلیم بہت ضروری تھی, کیونکہ میں ایک ارادہ کر چکی تھی اور بڑے بڑے خواب دیکھے تھے. جو خواب دیکھنا میرے والد صاحب نے سکھایا تھا ہمیں بچپن سے ہی, بڑے خواب دیکھنے کا. اور میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی تھی کہ میں NED جاؤں, کسی اور شہر جا کے تعلیم حاصل کروں. تو اس وقت مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں کر سکوں گی, کیونکہ ہر انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ نے بہت سی خدمات سر انجام دی. وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں میرا بیسٹ ایکسپیرینس رہا ہے اب تک کا, جو میں کہہ سکتی ہوں. گریجویشن کے بعد میں تھائی لینڈ چلی گئی تھی 1 سال کے لیے AIT میں, اور پھر وہاں سے مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ گوادر آئیں اور اپنے ملک میں کام کریں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم اپنے صوبے میں ایک شہر بنانے جا رہے تھے جس میں میری بیسک ایجوکیشن تھی, تو اس سے بڑھ کے خوشی کی کوئی بات نہیں تھی. جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ ملیشیا گئے اور پھر دبئی, وہاں پر آپ نے ریئل اسٹیٹ میں بھی کام کیا. آپ کا انٹرنیشنل کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دبئی میں میں نے یونیورسٹی میں کام کیا, الغریر یونیورسٹی میں 3 سال تک, اور ریسرچ ڈائریکٹر بھی رہی ہوں میں وہاں پہ. اور اس کے بعد کووڈ کا سیزن آیا, تو اس کے بعد کچھ یونیورسٹیز کلوز ڈاؤن ہوئی, جس میں ہماری دبئی کا ایکسپیرینس آپ کو کتنا سود مند رہا؟ دبئی کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا میرا. ایک تو میں نے 2 طرح کے کام کیے, ایک تو یونیورسٹی میں کام کیا, ریسرچ کا کام کیا, اور سیکنڈلی میں نے مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ میں بھی کام کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایز اے پروفیشنل میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم الگ الگ رہ کے کوئی کام نہیں کر سکتے, کہ اکیڈمکس والے اپنی طرح سے کر رہے ہیں, پروفیشنل اپنی طرح سے, اور ریسرچر. جب تک ہم تینوں ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم اچھے پروڈکٹیو نہ ہی تو آرکیٹیکٹس بنا سکتے ہیں, نہ ہی اچھے شہر بنا سکتے ہیں, نہ ہی اچھے گھر بنا سکتے ہیں. ہماری پاکستانی نوجوان لڑکیاں ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو ایجوکیٹ طرف آنا چاہیے, ان کو خود سمجھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پہ ہماری لڑکیوں کے لیے؟ میں ڈیفینیٹلی یہی کہنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن ہی ہر چیز میں سکسیس ہے. اب جب تک آپ ایجوکیشن نہیں لیں گے آپ کسی بھی فیلڈ میں نہیں جا سکتے. انڈیپینڈنٹ ہو, خود پہ اعتماد کرنا سیکھیں, اور ایجوکیشن فرسٹ پریورٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو, اس سال آپ نے حج کی شہادت حاصل کی, اور اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے گا کہ مستقبل کے آپ کے کیا پلاننگس ہیں یہاں سے؟ تھینک یو ویری مچ, حج کی مبارکباد. اور میں ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ حج سے جو میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک اچھے مسلمان, اچھے انسان بن سکتے ہیں. حاجزی بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے, جو کہ ہم بعض اوقات اگنور کر جاتے ہیں. یہ ایک لیسن میں نے سیکھا. دوسرا, فیوچر میرا ابھی اس وقت میں آئرلینڈ کی طرف جا رہی ہوں, انشاءاللہ 2-3 دن میں میری فلائٹ ہے, اور ایک نئی دنیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت ہماری یہ دنیا بنائی ہے جس کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے, جو کہ میں اپنے نوجوان نسل کو بھی یہی کہنا چاہوں گی, اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور محنت کریں, آگے بڑھیں. تو یہی میرا بھی ہے اب آگے کا سفر,
ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ ہر انسان کے اندر ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں آگے کے سفر میں سکسیزفل ہوں گی یا نہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ یقین ہے کہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جب اللہ نے ساتھ دیا تو آگے بھی انشاءاللہ سب بہتر ہے۔ ڈاکٹر یاسمین گل کی باتیں پاکستانی خواتین کے لیے حوصلہ ہیں اور موٹیویشن کا باعث ہیں۔ آپ یقیناً یاسمین گل کی شخصیت سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں پیرس، جہاں منایا جا رہا ہے سکسیس ڈے۔ یہ کامیابی کا دن کیا ہے، جانتے ہیں پیرس میں موجود اپنے نمائندے سے۔ جی بالکل، پیرس میں فار ایور لیونگ ایک بہت بڑی نیٹ ورکنگ کی تنظیم ہے جس میں آج ایک سکسیس ڈے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فار ایور لیونگ جو ہے وہ پورے 160 ممالک میں اس کا بزنس پھیلا ہوا ہے۔ یہ نیٹ ورکنگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا، موٹیویٹ کرنے کا یہ ان کا بزنس ہے۔ اس سیشن میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستان کی نمائندگی ایک بہت ہی ہونہار بزنس اونر نازیہ وقاص شیخ صاحبہ نے کی ہے، جو کہ خود بھی ایک بزنس اونر ہیں اور اس نیٹ ورک سے وابستہ ہے۔ وہ بھی آج یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے۔ میرا نام نازیہ وقاص ہے اور میں فرانس بیسڈ ہوں، اور میں جو ہوں اس کمپنی میں فار ایور کمپنی میں ایز اے بطور انٹرپرینور کام کرتی ہوں۔ اس کمپنی میں جو ہے یہ اس کا سکسیس ڈے تھا جس کو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بہت سے ملکوں کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، لیکن میں ایز اے پاکستانی بینگ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پہ ریپرزینٹیو ہوں۔ اور یہاں کا جو ایونٹ تھا ان کا جو فار ایور کمپنی کے ہے، بیسکلی یہ ایک ایلوویرا بیسڈ ان کی پروڈکٹس ہیں اور ہیلتھ اینڈ ویلنس دونوں کو کنڈکٹ کرتی ہیں، ساتھ یہ انٹرپرینور اپرچونیٹیز بھی فراہم کرتی ہیں۔ C'est une structure où on peut améliorer sa santé, son bien-être et aussi son bien-être financier. Effectivement, grâce à Forever, nous pouvons acquérir un complément de revenus tout en prenant soin des autres. Grâce à ça aussi, nous faisons un travail sur nous-mêmes. Forever Business Owner depuis 10 ans avec Forever. Tous les jours, moi j'inspire des gens à évoluer en liberté pour créer leur micro-franchise dans le bien-être. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کی آخری منزل ہے ٹورانٹو، جہاں آپ دیکھ سکیں گے پاکستانی قونصل خانے کی زیر اہتمام منعقد ہونے والی شاندار IT نائٹ کی تقریب۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پاکستان کے قونصل خانے کے زیر اہتمام پہلی IT نائٹ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کا مقصد پاکستان اور کینیڈا کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا تھا۔ تقریب کا اہتمام پاکستان کے قونصل جنرل خالد احمد باجوہ اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر التمش جنجوعہ کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں 70 سے زائد ممتاز IT ماہرین، کاروباری شخصیات، ٹیکنالوجی رہنماؤں اور پیشہ ور افراد نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر نیٹ ورکنگ، علم تجربات کے تبادلے، مینٹورشپ اور کاروباری اشتراک کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے قونصل جنرل خالد احمد باجوہ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر التمش جنجوعہ نے تقریب میں شریک ممتاز ماہرین اور کاروباری شخصیات کا تعارف پیش کرتے ہوئے پاکستان کے IT شعبے کی ترقی کے لیے ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی تقریبات نہ صرف کاروباری روابط کو فروغ دیتی ہیں بلکہ سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبہ کے لیے نئے مواقع بھی پیدا کرتی ہیں۔ تقریب میں شریک ٹیکنالوجی ماہرین اور کاروباری رہنماؤں نے پاکستان کے IT شعبے میں موجود وسیع امکانات پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتیں عالمی مارکیٹ میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو پردیس میں دیس کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی میزبان زویا امین کو دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔